علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ، آج ہم 7واں سپارہ پڑھیں گے۔ اس پارے کا آغاز ہوتا ہے، اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسو سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس تو ہم کو بھی ان لوگوں سے لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں۔ حبشے میں، جہاں مسلمان مکی زندگی میں 2 مرتبہ ہجرت کر کے گئے، وہاں نجاشی بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ عیسائی مملکت تھی۔ یہ آیات حبشے میں رہنے والے عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ تاہم روایات کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ کو اپنا خط دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تھا، جو انہوں نے جا کر اسے سنایا۔ نجاشی نے وہ خط سن کر حبشے میں موجود مہاجرین حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور اپنے علماء کو بھی جمع کر لیا۔ پھر جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو قرآن کریم پڑھنے کا حکم دیا، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم پڑھی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جازی ولادت، ان کی ابدیت و رسالت کا ذکر ہے، جسے سن کر بڑے متاثر ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ یہاں پر قرآن کریم سن کر ان پر جو اثر ہوا اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور ان کے ایمان لانے کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم میں بعض اور مقامات پر بھی اس قسم کے عیسائیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کہ نفس میں غرور نہ ہو۔ جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ یہ قرآن پاک نہ تو شک میں مبتلا کرنے والوں کے لیے ہے اور نہ ہی ان کے لیے ہے جن کے دلوں پر غلاف یعنی پردہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کا ایک بہترین اصول بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو۔ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مغروب چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ کسی بھی چیز کو حرام کر لینا یا اس سے ویسے ہی پرہیز کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد قسم کے متعلق بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا، لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر لو۔ لغو وہ قسم ہے جو انسان بعض میں عادتاً بغیر ارادہ اور نیت کے کھاتا رہتا ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں، اور مؤکدہ وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید پختگی کے لیے ارادتاً اور نیتاً کھائے۔ ایسی قسم اگر توڑے گا تو اس کا وہ کفارہ ہے جو آگے آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے، اس درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑا دینا، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے، اور جس کو مقدور نہ ہو یعنی جس کے اندر طاقت نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ پھر اہل ایمان کو مخاطب کرے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پھانسے کتی، یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو۔ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کرا دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے، سو آپ بھی باز آ جاؤ۔ یہ شراب کے بارے میں تیسرا حکم ہے۔ پہلے دوسرے حکم میں صاف طور پر ممانعت نہیں فرمائی گئی، لیکن یہاں اسے اور اس کے ساتھ جوا پرستش گاہوں یا تھانوں اور فال کے تیروں کو ناپاک اور شیطانی کام قرار دے کر صاف لفظوں میں ان سے بچنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس آیت میں شراب اور جوے کے مزید نقصانات بیان کر کے سوال کیا گیا ہے کہ اب بھی باز آؤ گے یا نہیں، جس سے مقصد کیا تھا کہ اہل ایمان کی آزمائش ہے۔ چنانچہ جو اہل ایمان تھے وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سمجھ گئے اور اس کی قطعی حرمت کے قائل ہو گئے اور کہا کہ اے رب، ہم باز آ گئے۔ پھر اس کے بعد احرام کی حالت میں شکار کی حرمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قل لا یستوی الخبیث والطیب، آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، وہ آپ کو ناپاک کثرت بھلی لگتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو۔ ناپاک خبیث سے مراد حرام یا کافر یا گناہ گار، طیب پاک سے مراد حلال یا مومن یا فرمانبردار عمدہ چیز ہے، یا یہ ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ مطلب یہ کہ جس چیز میں ناپاکی ہو، وہ کفر ہو، فسق و فجور ہو،
اشیاء و اقوال ہوں، کثرت کے باوجود ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن میں پاکیزگی ہو۔ یہ دونوں کسی صورت میں بھی برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ خبث کی وجہ سے، ناپاکی کی وجہ سے اس چیز کا جو فائدہ ہے اور جو برکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جبکہ جس چیز میں پاکیزگی شامل ہو جائے، پاکی شامل ہو جائے، وہ طیب ہو، اس سے اس کا فائدہ اور برکت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو اپنی فکر کرو، جب تک تم راہ راست پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تم سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم سب کرتے تھے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ظاہری الفاظ سے یہ شبہ، یہ شک پیدا ہوا کہ اپنی اصلاح کر لی جائے تو کافی ہے، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ مطلب صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہمیں بار بار کہا گیا نا کہ ہم وہ امت ہیں جس نے امر بالمعروف کا حکم دینا اور نہی عن المنکر سے روکنا ہے، کیونکہ عمل بالمعروف کا فریضہ بھی نہایت امپورٹنٹ ہے۔ اگر ایک مسلمان یہ فریضہ ہی ترک کر دے گا تو اس کا تارک ہدایت پر قائم رہنے والا کب رہے گا؟ قرآن پاک نے اذا اہتدیتم، جب تم خود ہدایت پر چل رہے ہو کی شرط عائد کی ہے۔ اسی لیے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کے علم میں یہ بات ہے تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں تم آیت کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہو، میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب لوگ برائی ہوتے دیکھ لیں اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے گا۔ اس لیے آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ تمہارے سمجھانے کے باوجود اگر لوگ نیکی کی طرف نہ آئیں یا برائی سے نہ رکیں تو تمہارے لیے یہ نقصان دہ نہیں ہے، جبکہ تم خود نیکی پر قائم ہو اور برائی سے بچ رہے ہو۔ البتہ ایک صورت میں عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک جائز ہے، جب کوئی شخص اپنے اندر اس کی طاقت نہ پائے اور اس سے اس کی جان کو بھی خطرہ ہو۔ اس صورت میں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَلِذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ کے تحت اس کی گنجائش ہے۔ دوسرا ربع کے آغاز سے پھر سورۃ انعام کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورۃ انعام مکی ہے اور اس میں 165 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا نا کہ قرآن پاک کی ابتدا ہی اس چیز سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی حاکمیت کو بیان کیا گیا، پھر درمیان میں کچھ احکامات آ گئے، اب پھر سے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی جو خدائی حاکمیت کا بیان شروع ہو چکا ہے کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں کو اور نور کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کچھ سوالات کر رہے ہیں کہ آپ کہیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ آپ کہیے کہ کیا اللہ کے سوا جو کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جو کہ کھانے کو دیتا ہے اس کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا؟ اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوا اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہے۔ اور آپ کہیے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اپنی وحدانیت اور ربوبیت کا سب سے بڑا گواہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں۔ میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کی بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ ربیع بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب جس کے پاس بھی قرآن پہنچ جائے اگر وہ سچا متبع رسول ہے، رسول کی اتباع کرنے والا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف اسی طرح بلائے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تبلیغ کی، لوگوں کو دعوت دی، اور اسی طرح ڈرائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا۔ میری اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو ہم دین سیکھ رہے ہیں، جو ہم قرآن کا پیغام سن رہے ہیں، ہم اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی نیکی کے راستے پر، صراط مستقیم پر چلیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیاوی زندگی ہماری زندگی ہے اور ہم زندہ نہ کیے جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار ہے جو ہر کافر کرتا ہے، اور اس حقیقت سے انکار ہی دراصل ان کے کفر کی، ان کی نافرمانیوں کی، ان کی سرکشیوں کی سب سے بڑی ریزن ہے۔ مگر اگر انسان کے دل میں صحیح معنوں میں اس عقیدہ آخرت کی صداقت راسخ ہو جائے تو کفر اور عصیان کے راستے سے فوراً ہی ہٹ جائیں، فوراً ہی تائب ہو جائیں۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا یہ امر واقع نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک قسم اپنے رب کی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض عذاب چکھو۔ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لینے کے بعد تو وہ اعتراف کر لیں گے کہ آخر کی زندگی واقعی سچی ہے، لیکن وہاں اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان سے پھر فرمائیں گے کہ اب تو اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔
پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کی تکذیب کی، اس دن کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب وہ معین وقت ان پر اچانک آ پہنچے گا، کہیں گے کہ ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس کے بارے میں ہوئی، اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ اپنے بھار اپنی پیٹھوں پر لادے ہوئے ہوں گے، خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ چیز جس کو وہ لادیں گے۔ اللہ تعالیٰ باور کرا رہے ہیں اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں سوائے کھیل کے، لہو و لعب کے، اور دار آخرت کا گھر متقیوں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مذموم کرتے ہیں، سوی لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 32 اور 33 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے اپنی تکذیب کی وجہ سے جو غم و حزن پہنچتا، اس کے ازالے اور تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تکذیب آپ کی نہیں، آپ کو تو وہ صادق امین مانتے ہیں، اور دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی آیت کی تکذیب ہے، اس کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ ایک ظلم ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تکذیب کی جا چکی ہے، سو انہوں نے اس پر صبر ہی کیا، ان کی تکذیب کی گئی، ان کو ایذائیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ میری امداد ان کو پہنچی، اور اللہ کی باتوں کا کوئی بدلے والا نہیں، اور آپ کے پاس بعض پیغمبروں کی کچھ خبریں پہنچ چکی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید تسلی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کافر اللہ کے پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں جن کی تکذیب کی جاتی رہی ہے، بس آپ بھی ان کی اقتدا کرتے ہوئے اسی طرح صبر اور حوصلے سے کام لیں جس طرح انہوں نے تکذیب اور ایذا پر صبر سے کام لیا، حتیٰ کہ آپ کے پاس بھی اس طرح ہماری مدد آ جائے جس طرح پہلے رسولوں کی ہم نے مدد کی، اور ہم اپنے وعدے خلاف نہیں کرتے، ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے، جیسے سورہ مومن کی آیت نمبر 51 میں ہے، یقیناً ہم اپنے پیغمبروں اور اہل ایمان کی مدد کریں گے، اور اسی طرح مجادلہ سورت کی آیت نمبر 21 میں ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، بلکہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا کہ آپ کافروں پر غالب و منصور ہوں گے، چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ معجزہ نازل فرما دے، لیکن ان میں اکثر بے خبر ہیں، یعنی ایسا معجزہ جو ان کو ایمان لانے پر مجبور کر دے، جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے فرشتہ اترے یا پہاڑ ان پر اٹھا کر بلند کر دیا جائے، جس طرح بنی اسرائیل پر کیا گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تو یقیناً ایسا کر سکتا ہے، لیکن اس نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ پھر انسانوں کے ابتلاء کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے مطالبے پر اگر کوئی معجزہ دکھلایا جاتا اور پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے تو پھر فوراً انہیں اسی دنیا میں سخت سزا دے دی جاتی، یوں گویا اللہ تعالیٰ کی حکمت میں انہی کا دنیاوی فائدہ ہے۔ اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں، جتنے قسم کے پرند چرند ہیں کہ اپنے دونوں بازوں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں کہ جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں، ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں کہ آپ کہیے کہ اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر قیامت ہی آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو، بلکہ خالص اسی کو پکارو گے، پھر جس کے لیے تم پکارو گے اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول بھال جاؤ گے۔ اسی ٹاپک کو، اسی مضمون کو بھی قرآن کریم میں کئی جگہ پر ڈسکرائب کیا گیا ہے، جیسے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں بھی پڑھا ہے کہ توحید انسانی فطرت کی آواز ہے، انسان ماحول یا آباء و اجداد کی تقلید میں، مشرکانہ عقائد اور اعمال میں مبتلا رہتا ہے، وہ کرتا چلا جاتا ہے اور غیر اللہ کو اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا جو ہے سمجھنا شروع کر دیتا ہے، نظر نیاز بھی پھر انہی کے نام کی نکالتا ہے، لیکن جب کسی مشکل سے دوچار ہوتا ہے، جب کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر اس کی سب بھول جاتا ہے، فطرت ان پر سب پر غالب آ جاتی ہے، بے اختیار انسان پھر اسی ذات کو پکارتا ہے جس کو پکارنا چاہیے۔ ایک اور سوال کیا جا رہا ہے، آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں سماعت بصارت بالکل لے لے، تمہارے دلوں پر مہر کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ یہ تم کو پھر دے دے؟ آپ دیکھیے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔ یہ آنکھیں، کان اور دل، یہ انسان کے نہایت امپورٹنٹ آرگنز ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان کی وہ خصوصیات چھین لے، سلب کر لے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہیں، یعنی سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی خصوصیات،
جس طرح کافروں کی اعضاء ان خصوصیات سے محروم ہوتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو اعضاء کو ویسے ہی ختم کر دے، تو دونوں ہی باتوں پر قادر ہے، اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا مگر یہ کہ خود کسی کو بچانا چاہے۔ پھر کہا جا رہا ہے اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے۔ میں اکثر غریب غلام قسم کے لوگ مسلمان ہوئے تھے، اس لیے یہی چیز جو رسائے کفار کی آزمائش کا جو ذریعہ بن گئی، اور ان غریبوں کا مذاق اڑاتے اور جن پر ان کا بس چلتا انہیں اذیت سے دوچار کرتے اور کہتے کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ ایمان اور اسلام اگر واقعی اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا تو یہ سب سے پہلے ہم پر ہوتا۔ پھر آگے کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے، یعنی احسان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندوں پر اپنی رحمت کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات سے فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے عرش پر لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر اس کی بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر رکھے تو اللہ تعالیٰ کی شان کے بڑی مغفرت کرنے والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ اس میں اہل ایمان کے لیے بشارت ہے کیونکہ انہی کی یہ صفت ہے کہ اگر ناقدانی سے یا بتقاضۂ بشریت کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں تو پھر فوراً توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، گناہ پر اصرار نہیں کرتے اور نہ ہی توبہ سے منہ موڑتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اس چیز کا ذکر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اسی طرح ہوگی نا جس طرح ہم نے کل پڑھا کہ اگر ہم خود اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی دربار پر جا کے بیٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کریں گے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں یعنی خزانے، ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کوئی خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے۔ کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے طریق حصوں میں نہیں پڑتا، نہ کوئی تر اور نہ کوئی خوش چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، غیب کے سارے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مفاتیح الغیب 5 ہیں: قیامت کا علم، بارش کا نزول، رحم مادر میں پلنے والا بچہ، آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات اور موت کہاں آئے گی۔ ان 5 امور کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر چوتھے ربع کی ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل دی جا رہی ہے، جیسے پہلے بھی انہیں ہمارے سامنے آئیڈیل کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس میں سب سے پہلے باپ سے مکالمے کا ذکر بھی بتایا گیا، کس طرح کبھی تارے کو، کبھی چاند کو، کبھی آفتاب کو دیکھ کر وہ حق کی تلاش کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات آ جاتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیے کہ میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ کہ میری عبادت و توحید سے مقصود اللہ عز و جل ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ اس کے بعد امن کے بارے میں بیان ہے کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ آیت میں یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ظلم کا عام مطلب یعنی کوتاہی، غلطی، گناہ، زیادتی وغیرہ سمجھا، جس سے وہ پریشان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے کہ ہم میں تو کون شخص ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے وہ ظلم مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس سے مراد شرک ہے، جس طرح لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 95 to 99 اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت اور کارگری کا بیان ہے، اور ان آیات میں مذکورہ تمام چیزوں میں خالق کائنات کی کمال قدرت اور اس کی حکمت و رحمت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے میں وہ واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اسی طرح وہ اس لائق ہے کہ اس اکیلے کی عبادت کی جائے، عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بنایا جائے۔ اور آخر میں ہم آج کی دعا دیکھ لیتے ہیں جو کہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114 ہے۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ ہمارے لیے یعنی ہم میں سے جو اول ہیں اور جو بعد کے ہیں سب کے لیے خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے، اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حلال رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔